وارد جان میں تیتا کی حسین آنکھوں پر کی حسین آنکھوں پر دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا یا رسول اللہ دونوں کوئی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بڑا قابل توجہ شعر ہے، ہر عاشق سے توجہ سے سنیں۔ بس اسی ذات سے ہے ایک محمد ایک محمد ایک محمد ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ایک محمد ایک محمد ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے آگ سے دل گم پردے خضرا کو بنا رکھا ہے سبحان اللہ کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو وہ تو زندہ ہے وہ تو زندہ ہے وہ تو زندہ وہ تو زندہ ہے وقت پردہ گرا رکھا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ تو زندہ وہ تو زندہ وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے حرف دل گنبد حضرا کو بنا رکھا ہے آخری شعر حضرت امام حسین کے متعلق شاعر نے بڑے پیارے لکھا سر کٹا کر
تلاوتی بھی کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر سر کٹا کر سر کٹا کر وہ تلاوتی بھی کیا کرتے ہیں، تو جو جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا سر کٹا کر سر کٹا کر سر کٹا کر وہ تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے، اللہ ہم سب کو رسول کریم اور اولیاء کرام کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو چیزیں میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں ان سے برکت حاصل کرنا، یہ مومن مسلمان کا شیوا اور نشانی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے کہ جو چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ یا اولیاء کرام کے ساتھ جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے، ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، اس پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر بدر الانوار فی آداب الآثار ایک رسالہ لگایا، جس میں آثار مقدسہ کے آداب اور روشنیوں کا موہ کامل اس کو واضح انداز میں بیان کیا کہ تبرکات شریفہ اور آثار لطیفہ سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی جس مقام پر تیرے اور میرے لجپال آقا کے قدم لگے ہیں یا اولیاء کے قدم لگے ہیں، وہ جگہ بھی برکت والی ہے، اس سے برکت ملتی بھی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنہ کا ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بہترین ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کی ہر نسبت والی چیز برکت عطا کرتی ہے، سرکار کی ہر نسبت والی چیز فیض عطا کرتی ہے۔ اب اس پر قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے تھوڑا میں آخر میں جا کر موبائل کی نقصانات اور موبائل کے فوائد، اس پر بھی میرا موضوع ایک ذہنی طور پہ تیار ہے، اگر موقع بنا تو اس کو بیان کروں گا۔ یہ تو آخری 10 منٹ میں موبائل کے نقصانات ضرور بیان کروں گا، کیونکہ آج کل کے دور میں موبائل کا شرعی استعمال وہ کیسا ہونا چاہیے، اس لحاظ سے گفتگو بہت کم ہے، تو میں اس لحاظ سے انشاءاللہ آگے جا کر اس گفتگو کو مزید بڑھاؤں گا اگر ٹائم ملا تو۔ غور فرمائیے، آثار مقدسہ جن کے ذریعے برکت ملتی ہے، آپ کہیں گے برکت تو خدا دیتا ہے، میں نے کہا دیتا خدا ہے پر دیتا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ دیتا خدا ہے لیکن دیتا اولیاء کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن ہے، میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر قرآن میں کیا، اور رب کائنات نے
قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں جا کر یہ الفاظ بیان کیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا جو تبرکات اولیاء کے جسم سے جو چیز لگی وہ بھی برکت والی ہے، مصیبت کے وقت اگر اسے سامنے رکھ کر یا اس کا تصور باندھ کر بندہ مومن رب سے دعا کرے، رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلے گا، اور فرمائیے گا اللہ کا قرآن محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون۔ رب کا قرآن سن کے ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل محبت سے بولیے۔ تم بہت ڈھیلے انداز میں بولتے ہو، جتنا میں زور لگاتا ہوں قرآن میں کم از کم اتنا تھوڑا سا تو زور لگا لیا کریں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ فرمایا قال لهم نبيهم ان آیت ملکہ، بنی اسرائیل قوم کے پاس حضرت شمعون اللہ کے نبی، ان سے فرمایا گیا سلطنت طالوت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت طالوت علیہ السلام ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان، بنی اسرائیل کو بتایا گیا تمہارا وہ نبی ہوگا جس کے بعد تابوت سکینہ آئے گا۔ تابوت سکینہ کو لے کے آنے والے کون ہیں؟ فرمایا مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ فرمایا اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جوتی مبارکہ ہے، تورات کے ٹکڑے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے۔ فرمایا ان تبرکات کو اٹھا کے کون لائے گا؟ فرمایا تحملہ الملائکہ، ملائکہ ان تبرکات کو طالوت کے پاس لے کے آئیں گے۔ تابوت سکینہ، اس سے علماء نے فرمایا اس کے اندر انبیاء کی، بعض نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
میرے نبی کی ذات تک جتنے انبیاء اور اولیاء گزرے، رب نے ان کی تصاویر اس تابوت کے اندر رکھی تھی۔ ان تصاویر کی برکت سے بنی اسرائیل جنگ کے وقت اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے، عرض کرتے تھے مولا ہم گناہگار صحیح لیکن انبیاء کے تبرکات کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرما۔ اب غور فرمائیے، تابوت سکینہ کے اندر علماء نے بہت بحث کی، میں نے وہ بڑی تفاسیر سے پڑھی، اس کے اندر انبیاء کی تصاویر بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ بھی تھا، وہ عصا بھی تھا جس نے فرعون کے سامنے جنگ لڑی تھی، وہ عصا جو اشتہا بن گیا تھا، وہ عصا بھی موسیٰ علیہ السلام کا اس تابوت کے اندر تھا، وہ عصا جو خود مشکل کشا بھی تھا، حاجت روا بھی تھا، اسی عصا کو بنی اسرائیل سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، یہ نہ سمجھنا کہ نبی کا جبہ، نبی کا عصا، نبی کے جسم کا حصہ اور تورات کے ٹکڑے، انبیاء کی تصاویر یہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، فرمایا اس تابوت کے اندر اللہ کی نشانیاں۔ اب غور فرمایا، نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی چیز قرآن کہتا ہے کہ وہ لگنے والی چیز اللہ کی نشانی ہے۔ جب نبی کے جسم سے لگنے والی چیز اللہ کی نشانی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی سارے کا سارا اللہ کی نشانی ہے۔ اب آئیے تبرک کے حوالہ سے پڑھیے اللہ کا قرآن، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا قصہ، وہ بھی تبرک کے طور پر استعمال کی گئی۔ جب حضرت بنیامین سے یوسف علیہ السلام نے پوچھا بابا کا کیا حال ہے، 21 سال سے زائد جدائی ہے، عرض کی اے پیارے یوسف، بابا آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی گوا بیٹھے، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، میرا جبہ لے جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا آئی سپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، وہ علاج کرے گا، آئی سپیشلسٹ آپریٹ کرے گا، اس کا نور واپس آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اتنا لمبا ہمیں کام نہیں چاہیے، ڈائریکٹ نبی کے جبے کے تبرک سے نور واپس آ رہا ہے۔ قرآن پڑھوں؟ ہاں جیسے آپ کی سبحان اللہ، اس پر بھی سبحان اللہ۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ فرمایا لے جاؤ میری قمیص کو، اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہا نبی تو نبی رہا، نبی کے جسم والا کپڑا قرآن کہتا ہے یہ بھی نور تقسیم ڈیوائیڈ کرتا ہے، نبی کے جسم والا کپڑا بھی تبرک کے طور پر فیض دیتا ہے۔ اب فرمایا یہ نبی کی قمیص ہے، میری قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ یعقوب کے چہرے پہ ڈال دینا۔ فرمایا جب تم میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو گے، فرمایا ان کی بینائی یأتی بصیرا، ان کی بصارت یأتی عطا یأتی سے ہے،
یاتے لوٹ آئے گی میری قمیص کی برکت سے۔ اب لوگ نیٹ پر باتوں باتوں کی بولی بولتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا تو جاہل جہول قسم کے ڈاکٹروں کو پکڑا، انجینئروں کو پکڑا، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہونے لگ گئے۔ آج بھی قرآن کی طرف آؤ تو قرآن وہ عقیدہ دیتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب غور فرمائیے، قمیص نکلی مصر سے، یمن کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اب فاصلہ کتنا ہے؟ بعض علماء نے کہا کئی مہینوں کا فاصلہ پیدل تھا، لیکن ادھر سے قمیص نکلی، ادھر یمن میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اے میرے بیٹو مجھے اگر تم ناکارہ نہ کہو، واضح تم بے وقوف نہ کہو، تو مجھے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب نبی کی قمیص نکلے یمن سے، مصر سے، اور یمن میں بیٹھے جانا والا اللہ کا نبی اس کی خوشبو کو سونگھ لے۔ میں نے کہا یہی تبرک ہے کہ نبی کے جسم سے لگنے والا کپڑا وہ بھی خوشبودار بھی ہوتا ہے اور انوار بھی بکھیرتا ہے، نور بھی عطا کرتا ہے، نور ڈیوائز بھی کرتا ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا بہت سارے اس پر واقعات میرے سامنے موجود ہیں۔ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی یا کمبل یا موٹا تہبند جب نبی پاک نے دنیا کو چھوڑا، وصال کیا، تو اس وقت آپ کے جسم پر وہ کمبل موجود تھا، دو کپڑے موجود تھے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، آپ فرماتی ہیں میں نے وہ اونی جبہ کسوانی سائز کا سلا ہوا میں نے وہ ام عائشہ الصدیقہ سے لے لیا، جو نبی کے جسم، نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگنے والا تھا۔ اب یہ حدیث بخاری ہے، کتاب الجہاد کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں انہا اخرجت جبۃ تیالیسا، فرمایا وہ کسوانی جبہ میرے پاس موجود تھا، فرمایا جو بھی بیمار آتا ہم اس کے پانی کے اندر جبے کو ڈبوتے۔ اب نبی پاک کا جبہ مبارکہ ہے، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریض کو پلاتے، فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها، فرمایا جب ہم نبی پاک کے جبے کا دھون، وہ پانی جو جبہ مبارکہ سے نکالا جاتا، فرمایا نچوڑ کے جو پانی نکلتا، فرمایا جب مریض پیتا رب اسے شفا عطا فرما دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث سے بیان کیا۔ اب جو لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہا نبی تو نبی رہا، وہ بڑا بلند مرتبے والی چیز ہے۔ فرمایا نبی کے جسم کے لگنے والا کپڑا حضرت اسماء بنت ابی بکر کا عقیدہ ہے، جتنا بڑا مریض آ جائے، لا علاج مریض کو لے آؤ، فرمایا اس پانی کے اندر جبے کو ڈبویا جاتا، نچوڑا جاتا، جو پانی نکلتا وہ مریض پیتا، نستشفیٰ بہا، اس جبے کی برکت سے رب اسے شفا نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ تبرکات سے فیض ملتا ہے، تبرکات سے فیض ملتا ہے، لیکن فیض لینے کے لیے بھی پیارے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اب اسی بات کو ذرا آگے لے کے چلیں تو حضرت خالد بن ولید کئی جنگوں کے اندر سپہ سالار رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت سارے مارکے مارے، آپ جس جنگ میں بھی شریک ہوتے رب اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کی برکت سے اور اس ٹوپی کی برکت سے جو خالد بن ولید کے سر پہ ہوا کرتی تھی، اس کی برکت سے رب مسلمانوں کو، صحابہ کو، مومنین کو رب کائنات فتح کافروں پر نصیب کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید
ایک دن جنگ کے اندر وہ ٹوپی گر گئی. حضرت خالد بن ولید نے بڑی سخت جنگ کی، صحابہ کو ہٹایا، لوگوں کو ہٹاتے تھے، تلوار چلاتے تھے اور زمین کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی نے بعد میں پوچھا خالد بن ولید اتنا سخت ایکشن تم نے کیوں لیا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ تھی میری ٹوپی گر گئی. فرمایا ٹوپی تو کپڑا تھا. فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو وہ فقط ٹوپی تھی، فرمایا اس ٹوپی کے اندر میرے نبی پاک کے بال مبارک تھے. فرمایا سبب القلنسوہ، اس ٹوپی قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں، اس ٹوپی کا سبب یہ تھا کہ جب میں نے درزی سے بنوائی تو اس کے اندر نبی پاک کے کچھ بال مبارک رکھ دیے. فرمایا میرا کمال نہیں صحابہ، جس جنگ میں مجھے فتح ہوتی ہے خدا کی قسم رسول پاک کے پورے مبارکہ بال مبارکہ کی برکت سے خالد بن ولید تلوار چلاتا ہے. کتاب الشفا کے اندر علامہ ایاز مالکی نے اس بات کو لکھا. فرمایا خالد بن ولید کی ٹوپی کے اندر رسول اللہ کے بال مبارکہ تھے، اس بال مبارکہ کی برکت سے صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نصیب ہوتی. اب غور فرمائیے، ذرا آگے چلیے. یہ تو تھا میرے نبی پاک کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا تبرک اور اس سے فیضان. ذرا آگے چل کے دیکھیے کہ فیضان اولیاء کے جسم کے ساتھ لگنے والی چیز کبھی ہوتا ہے. حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا امامہ مبارک ایک عربی بندے کے پاس تھا. حضور غوث العظم انفاس العارفین کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس واقعہ کو لکھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو لکھا. فرمایا کہ وہ امامہ مبارک حضرت غوث العظم خواب میں ملے. آپ نے فرمایا ابو القاسم اکبر آبادی کو جا کے یہ میرا امامہ دے دے، میرا جبہ بھی دے دے، میرا امامہ بھی دے دے. اب غور فرمائیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ. اولیاء کے تبرکات کی برکت کیا ہے؟ اب غور فرمائیے، حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محبت بھرے غلام کو فرما رہے ہیں ابو القاسم اکبر آبادی کو میرا یہ امامہ جا کے دے دے. اس پیارے نے کیا کیا، ایک قیمتی اور امامہ خریدا، دو امامے اکبر آبادی کے سامنے رکھ دیے. ابو القاسم اکبر آبادی نے دونوں کو چوما، رکھ لیا. اس نے کہا میں ان سے امتحان لینا چاہتا ہوں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. انہوں نے وہی اعلان کیا، اے لوگوں کل حضرت ابو القاسم اکبر آبادی حضور غوث العظم کی اس دستار ملنے پر پورے شہر کی دعوت کر رہا ہے. ابو القاسم اکبر آبادی ایک غریب انسان، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا اللہ کا ولی. دوسرے دن جب دعوت کے لیے لوگ آ گئے، آپ نے ایک امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے. وہی بندہ سامنے آیا، کہا حضور آپ نے اماموں کا کیا کیا؟ فرمایا بیچ دیا. اس کی چیخیں نکل گئی، کہا غوث العظم کا امامہ بیچ دیا. آگے الفاظ توجہ والے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، جو امتحان والی دستار تھی وہ میں نے بیچ دی، جو غوث العظم کا فیض تھا وہ میں نے سر پہ رکھ لیا. فرمایا جو تو نے امتحان کے طور پر بڑی قیمتی دستار خریدی تھی میں نے بیچ کر سارے شہر کی دعوت اسی سے کی ہے، اور جو تبرک والی دستار میرے غوث العظم کی تھی وہ میرے سر پہ موجود ہے. تو یہ ہے اولیاء کا فیض. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ چلا تبرکات کا فیض بھی ہوتا ہے، تبرکات کی برکت بھی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو ادب و احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.